ہمارا اتنا کمزور رشتہ ہے عبادت سے کہ ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے، ایک آج کل نئی بیماری ہے کہ موڈ آف ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو، نہ بخار ہو، نہ تاپ ہو، نہ سر درد ہو، جی موڈ صحیح نہیں ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی کہ یہ موڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کب صحیح ہوتا ہے کب خراب ہوتا ہے۔ تو بس یہ موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکا۔ کمال ہے، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی موڈ ٹھیک نہیں ہے، کھانا کھا لیا، موڈ ٹھیک نہیں ہے، دفتر ہوا ہے، آپ نے سارے ضروری کام کر لیے ہیں۔ حکیم خدا بخش مرحوم ہمارے بڑے پرانے ساتھی تھے اور بڑے مزے کے آدمی تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص باہر کھیتوں میں پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے، اس کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا؟ ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہے، چل پھر سکتا ہے، تو مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ تو بڑے باقاعدگی سے مسجد جاتے تھے، اور ضعیف ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی تو لالٹین ہاتھ میں مسجد جا رہے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حاجی صاحب اس لالٹین سے آپ کو راستہ نظر آتا ہے؟ آپ کی تو نظر کو کہنے لگے کوئی نہیں نظر آتا، بس انداز ہے، مجھے ساری عمر چلتے چلتے گلی کا اندازہ ہو گیا ہے، تو نظر اتنی کمزور ہے کہ دن کو تو کچھ سجائی دیتا ہے، رات کو تو اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا پھر اس کا فائدہ، اور بھائی دوسروں کو تو پتہ چلے گا کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی ٹکر نہ دے مارے۔ اس عالم میں بھی وہ یہ عذر نہیں کرتے تھے کہ نماز گھر پہ ادا کر لوں، کہتے تھے جب میں چل پھر سکتا ہوں، ہوائی ضروریہ کے لیے باہر جا سکتا ہوں، تو مسجد کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ ایک رشتہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے جو اطاعت پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایمان ہی محبت ہے، ایمان ہی عشق ہے، ایمان کے علاوہ عشق و محبت کا وجود نہیں ہے۔ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی، جن کے بارے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ منتظر رہتے ہیں کہ دیکھیں اب نیا حکم کیا آتا ہے اور ہم اس کی دل و جان سے تعمیل کریں۔ صحابہ کی کیفیت جب قرآن مجید بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ جو احکام آ چکے ان سے تھک نہیں گئے تھے، بلکہ وحی کے انتظار میں رخ انور کو دیکھا کرتے تھے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب کیا وحی آتی ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا نیا حکم ہے، تاکہ ہم دل و جان سے اس کی تعمیل کریں۔ اور عبادت فرد کا ذاتی معاملہ ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے سینے کی صفائی کے لیے کرتا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے کرتا ہے، اپنا تعلق رب العالمین سے استوار کرنے کے لیے کرتا ہے، اور عملی زندگی میں اس کا واسطہ خلق خدا کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور بے شمار لوگوں کے حقوق و فرائض کے ساتھ ہے۔ اب جس بندے کا رشتہ اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اطاعت نہیں کر پاتا، اس سے کیسے امید رکھی جائے کہ جب خلق خدا کی باری آتی ہے تو وہ اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہو؟